لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مومنوں کی صرف اور صرف یہی ایک بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، وہ یہی کہتے ہیں سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگے ان کا نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا، یہی لوگ ہیں جو خدا کا فرمان۔ اس آیت تجربہ کے اندر اللہ رب العزت نے سچے لوگوں کی ایک بہت بڑی صفت اور بہت بڑی خوبی بیان فرمائی ہے۔ وہ یہی ہے کہ جو سچا مومن ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ وہ اپنی ذاتی خواہش، مفاد یا لالچ کو بالکل ترجیح نہیں دیتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی ڈاکٹر بحث یہ انکار نہیں کرتا، بلکہ فوراً کہتا ہے سمعنا وأطعنا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے، فوراً ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشاہدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب شراب کی حکومت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے کسی نے اٹھا کر اپنے منہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اور کسی نے جو ہے برتن میں ڈال کے پینے کے لیے تیار تھا، کہیں مٹکے بھرے ہوئے تھے، کہیں تیار ہو رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی کا حکم آیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دی تو حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جو جہاں کسی نے اٹھایا تو اللہ نے چھوڑ دیا اور شراب کے مٹکے چھوڑ دیے، برتنوں کو توڑ دیا، فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے اور بغیر کسی چونکے چنانچہ کے انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب لے آئی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اس فیصلہ چھوڑیں گے، نا سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت۔ صاحب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اسلام کیا کرے۔ صاحب معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا آپ تو ہمیں حکم دیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے، لیکن یہ لمحے کے لیے آپ سے پیچھے نہیں رہے۔ سمعنا وأطعنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ دھرتا نماز کی عادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، بیت المقدس کی بجائے اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسی لمحے دو رکعتیں پڑھائی ہوئی تھی، دو رکعتیں رہتی تھی، رکوع کی حالت میں تھے، آپ کو فوراً اپنا چہرہ مبارک، روح مبارک بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب نماز ختم ہوگی پھر اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کی حالت میں آپ نے اپنا رخ پھیرا، صحابہ کرام نے فوراً اسی حالت میں انہوں نے بھی اپنے رخ پھیر دیے نماز کی حالت میں۔
بغیر کسی لمحے تاخیر کے یہ تھی اطاعت، یہ تھا سمعنا و اطعنا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو وہ قلم تیرے ہیں، یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرما برداری۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے حکم دیا تو صحابہ کرام نے فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑا اور یہاں کے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی رات شادی ہوئی، پہلی رات تھی اور رسول اللہ کی صدا، آپ کے منافق کی آواز اس کے کان میں پہنچی کہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جہاد کے لیے، انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو، اپنے گھر کو چھوڑا اور میدان جہاد کو پہنچے۔ پھر شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے، پھر آسمان کے ملائکہ نے انہیں رسول دیا، اسی لیے وہ وسیل الملائکہ ٹھہرے۔ کیا تھا؟ یقول سمعنا واطعنا، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی فیصلہ ان کے درمیان ہو جاتا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانی، اور یہی لوگ کیا ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کس قدر منتہی سندر تھے، وہ اپنی سواری کو اسی جگہ میں روک لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں روکی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کہا آپ نے یہاں سے سواری پر سوار تھے، ادھر جہاں پہنچے لوگوں کی تو میں نے بھی یہاں ہوں، اور ایک جگہ پر بیٹھ کے میں دعا کی، میں اسی جگہ پر دعا کروں گا۔ یہ تھا یقول سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخشى اللہ، اللہ سے ڈرے گا، ویتقه اور بچے گا، واولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ نے ان کے نتیجے میں بیان کر دیے کامیاب کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ میرے بھائیوں، ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی طرح جنہوں نے اپنی زندگیاں عملی تفصیل بنا کر دکھائی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے عمل کر کے دکھاتے۔ اللہ سے دعا ہے خدا ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔